پہنچی برائیاں جو انہوں نے کمائی تھیں، جیسے اعمال کیے تھے ویسے ہی معاملہ اللہ نے عذاب کا ان کے ساتھ کیا۔ والذین ظلموا من ہؤلاء، اور ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، ان پر آ پڑیں گی برائیاں جو انہوں نے کمائیں، عذاب سے دوچار کیے جائیں گے۔ وما ہم بمعجزین، اور وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ اولم یعلموا، کیا وہ جانتے نہیں، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ بے شک اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے نپا تلا عطا فرماتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے ایمان والے بندوں میں شامل فرمائے اور ان نشانیوں پر غور و فکر کر کے حقیقی ایمان حاصل کرنے اور اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، توبہ کا بیان ہے، قرآن کی طرف رجوع ہونے کی تلقین کی گئی ہے، قیامت کا بھی بیان ہے اور لوگوں کے انجام کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 53 آ رہی ہے۔ پورے قرآن حکیم میں سب سے زیادہ امید افزا آیت یہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پناہ رحمت کا ذکر فرمایا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دینے والا ہے، چاہے تو معاف فرما سکتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ہے پورے قرآن حکیم میں سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے جس میں اللہ کی رحمتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو جہنم کا نوالا بنا رہے ہیں اور اللہ کی اطاعت سے انکار کر رہے ہیں، ان سے بھی کہہ دیجئے مایوس نہ ہو جاؤ اللہ کے رحمت سے، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دینے والا ہے، بے شک وہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ دیکھیے دنیا میں ہم اگر کسی سے ناراض ہو جائیں تو ہم اس کو تو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، کوئی ہماری فرما برداری نہ کرے، ہماری بات نہ مانے، ہماری مرضی کے خلاف 2-3 مرتبہ کر لے تو ہم تو اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اور اللہ کیا کہہ رہے، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن بندوں نے جانوں پر ظلم کر لیا ہے ان سے بھی کہہ دیجئے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ اس سے بڑا اور کیا خطاب ہو سکتا ہے، انسانیت سے خطاب، بندوں سے کہہ دیجئے، صرف ایمان والے نہیں، ایک کافر بھی اگر ہے بات اس کو سمجھ میں آ رہی ہے، آج توبہ کر لے، اللہ اس کی گزشتہ تمام برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 70 اور 71 میں تفصیل موجود ہے۔ اتنی رحمت ہے اللہ کی۔ پھر انسان سوچے کہ گناہ کرنے کے بعد کیا اللہ کے سوا کوئی در ہے کہ جہاں سے معافی مل سکے؟ تو کہاں جائے گا انسان؟ ہے کوئی اللہ کے سوا در؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دینے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخش دینے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی رحمت کا عالم تو یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے، ایک حصہ مخلوق کو دیا، 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے۔ وہ ایک حصہ ہے کروڑ لوگ، کوئی باپ ہے، کوئی ماں ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی شوہر ہے، کوئی بیوی، جو ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت کے 100 میں سے ایک حصے کا ظہور ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسی ایک حصے کی رحمت کا ظہور ہے کہ ایک گھوڑا بھی یا ایک گھوڑی بھی احتیاط سے قدم رکھتی ہے کہ اس کے بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ یہ 100 میں سے ایک حصے کا ظہور ہے۔ یہ کروڑ انسان اس وقت ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، کروڑ انتقال کر گئے، بے شمار جانور ہیں جو اپنی اولادوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی 100 میں سے ایک حصے کی رحمت کا ظہور ہے۔ تو جس اللہ کے پاس 99 حصے ہوں گے اس کی رحمت کا عالم کیا ہوگا، ہم اندازہ نہیں کر سکتے اس کا۔ لیکن فرمایا آگے، اس رحمت کا مستحق بننے کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں بخش دے تو محنت کرنی ہوگی۔ فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ،
اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ آج مہلت ہے، لوٹ آؤ اللہ کی طرف، اللہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کی طرف لوٹ آؤ اور اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ یہ ہے توبہ۔ توبہ کے اصل معنی لوٹ آنے کے ہیں، پلٹ آنے کے ہیں۔ بندہ گناہ کر رہا تھا، چھوڑ کر واپس آ جائے، بندہ کسی حکم پر عمل نہیں کر رہا تھا، عمل کرنا شروع کر دے، یہ لوٹ آنا اصل توبہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن ماجہ شریف کی حدیث میں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کر لینے والا، لوٹ آنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی کی حدیث میں، تمام کے تمام بنی آدم گناہ گار ہیں، لیکن بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ گناہ ہو جانا بڑا مسئلہ نہیں، گناہ کے بعد اس پر اڑے رہنا یہ بڑا مسئلہ ہے، توبہ نہ کرنا یہ بڑا ایشو ہے۔ آ جاؤ اللہ کی طرف، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، رجوع کرو اپنے رب کی طرف۔ یہ ہے اصل توبہ۔ صرف رحمت کی امیدیں لگا کر نہ بیٹھو، رحمت کا مستحق بننے کی کوشش کرو، سچی توبہ کرو۔ سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں کہا گیا، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کے حضور میں سچی اور پکی توبہ، جس کی کچھ شرائط ہیں۔ دل میں ندامت ہو کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے نافرمانی ہو گئی ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ ہو کہ اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا۔ زبان پر بھی الفاظ ہوں جو قرآن حکیم میں آئے ہیں، احادیث مبارکہ میں آئے ہیں استغفار کے لیے۔ پھر جو گناہ ہے اس کو بالفعل چھوڑ دے انسان، یا کسی حکم پر عمل نہیں کر رہا تھا عمل کرنا شروع کر دے، نماز ادا نہیں کر رہا تھا ادا کرنا شروع کر دے، سود لے رہا تھا لینا چھوڑ دے۔ یہ ہے لوٹ آنا اصل۔ اور ہاں، اگر بندوں کے حقوق میں حق تلفی کی ہے، ماں باپ، اولاد، رشتہ دار، پڑوسی، دوست، ساتھ کام کرنے والے، تو بندوں سے معافی مانگنا ضروری ہے، اللہ معاف نہیں فرماتا ہے۔ یہ ہے شرائط توبہ کی، یہ ہے اصل لوٹ آنا۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس توبہ میں ایک پہلو انفرادی سطح پر ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو، ایک اجتماعی سطح پر ہے، ایک اس امت کی توبہ ہے، اس امت نے اس کام کو چھوڑ دیا جس کام کے لیے امت پیدا کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، مسلمانوں تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے۔ یہ کام امت نے چھوڑ دیا، تو اجتماعی سطح پر یہ توبہ ہے ہماری کہ آئے ہم دین پر خود بھی عمل کریں اور انسانیت تک اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچائیں، اور اللہ کے دین کو قائم کر کے نمونہ انسانیت کے سامنے پیش کریں۔ یہ امت کی ذمہ داری، یہ ہماری اجتماعی توبہ ہوگی۔ اللہ ہمیں انفرادی سطح پر بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اجتماعی سطح پر بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، چھوڑ دو نافرمانی کے کاموں کو۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، پھر کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ آج رجوع ہو جاؤ اللہ کی طرف، آج مہلت ہے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام گناہوں کو ترک کر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے فرائض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں انفرادی توبہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اجتماعی توبہ بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور پیروی کرو بہترین طریقے پر اس کی جو نازل کیا گیا ہے تمہارے جانب تمہارے رب کی طرف سے، یعنی قرآن۔ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے قرآن ذریعہ ہے، آؤ اس قرآن کی طرف، اس کو سمجھو بھی، اس کی تلاوت بھی کرو، لیکن سب سے بڑھ کر کہا جا رہا ہے اس کی پیروی کرو بہترین طریقے پر۔ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے۔ اللہ نے کہا سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تبھی اللہ سے جڑو گے، تبھی اللہ کی طرف رجوع ہو سکے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی کی حدیث میں کہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور بہترین طریقے پر پیروی کرو اس کی جو تم پر نازل کیا گیا ہے۔
تمہاری طرف بھیجا گیا ہے اللہ کی طرف سے